بخاری شریف میں حدیث پاک آئی ہے کہ ایک خاتون جہنم میں داخل ہو گئی، سبب وجہ کہ ایک بلی کو اس نے بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد حق ہے کہ اس کو کھلایا پلایا جائے، اس کی حفاظت کی جائے۔ جو بھی پرندہ ہو، اینیمل ہو، پیٹ ہو، مرغیاں ہوں، برڈ ہو، اگر ہم نے اسے بند کرنا اچھا نہیں ہے۔ کوئی سمجھ؟ اس کو کہتی ہے رحمت للعالمین کہ کائنات کا ایک ایک کریچر، ایک ایک مخلوق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض اٹھا رہا ہے۔ تو انسان تو اشرف المخلوق ہے، مطلقاً انسان، چاہے انسان کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی کافر ہے، وہ اسلامی مملکت میں ہے، اسٹیٹ میں ہے، تو امیر المومنین سے لے کر نیچے تک ہر ایک مسلم سٹیزن پر لازم ہے کہ اس کی پروٹیکشن کرے اور اسے اپنے ریلیجن پر چلنے دے۔ لا اکراہ فی الدین۔ کوئی سمجھ نہیں؟ بلکہ جو اسلامک اسٹیٹ میں ہوں ان کو ذمہ کہتے ہیں۔ اگر ذمہ پر ظلم ہو گیا تو قیامت کے دن اس ذمہ کے ساتھ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایڈوکیٹ ہوں گے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ پر مسلم اسٹیٹ میں ظلم ہو گیا مسلمان کے خلاف۔ اللہ پاک نے ظلم اپنے اوپر بھی حرام قرار دیا، ہمارے اوپر بھی حرام قرار دیا، ایٹم کے برابر۔ ان اللہ لا یظلم الناس مثقال ذرہ، ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یقیناً اللہ پاک ایٹم کے برابر ظلم نہیں کرتا، اور میں حقیر اس پر کروڑ بار گواہ ہوں۔ کچھ سنا گیا؟ میں اس پر گواہ ہوں۔ دراصل عمل سری ہو جہری ہو، وہ اپنا فروٹ دکھائے گا، کچھ دنیا میں کچھ آخرت میں، زیادہ آخرت میں۔ عمل کا ایک اثر ہے۔ تو اس نے اسے بند کر دیا۔ تو اگر بند کر دیا، چلو دنیائی غرض کے لیے یا بہت بچوں کے لیے رکھتے ہیں، تو ذمہ داری ہے اس فیملی پر، ذمہ داروں پر کہ اس کی رکھوالی کریں، اسے آرام سے رکھیں، اسے آرام پہنچائیں۔ بیمار پڑے تو میڈیسن کا انتظام کیا جائے۔ ویسے جو عام طور پر گھروں میں نہیں ہوتے ہیں، ان کی ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر وہ مصیبت میں پھنس جائے اور وہ ڈینجرس نہ ہو، کاٹنے والا نہ ہو، تو ہم سمجھ لیجیے بحیثیت مومن ہمیں ریسکیو کا کام کرنا ہے، انہیں بچانا ہے۔ تو یہ حدیث پاک بخاری شریف میں جو آئی، اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ اسلام میں مطلقاً ہر جاندار پروٹیکشن کے قابل ہے۔ اسلام حفاظت کی گارنٹی اسے دیتا ہے۔ مضر جو بھی ہو تو وہ قابل سزا ہے۔ ڈینجرس نہیں ہے، خطرناک نہیں ہے، حملہ آور نہیں ہے، تو اس برڈ، اس اینیمل
کہ سمجھ لیجیے اسے ستانا، اسے بھوکا رکھنا بند کر کے، یہ بالکل اسلام میں محرم میں حرام ہے۔ ایک اونٹ نے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش فرمائی، اس کا مالک کون؟ بقدر طاقت ہی اس پر بوجھ ڈالنا، بوجھ لادنا۔ کچھ سنا گیا؟ اور ایک قانون تھا کہ اگر کاروان ہے، بہت اونٹ ہیں، کسی جگہ نے قیام فرمایا تو ان کے اوپر جو برڈن ہے، لوڈ ہے، اس کو اتارو، اس کو اتارو تاکہ ان کو بھی آرام ملے۔ اور ہم جو یہ آج کل برائلر وغیرہ لاتے ہیں نا، سائیکل کے پیچھے کیریئر، سمجھ گیا، یا خود لاتے ہیں تو جانور کی طرح ایسا لگتا ہے کہ درندہ جا رہا ہے، اور ایسے ہی بے کسی میں ان کو چھوڑ رکھا ہے۔ ان کا بھی حق ہے، اگرچہ ذبح ہی کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیز دھار والا چاقو، تاکہ ان کو منیمم تکلیف ہو، پین ہو۔ یہی اسلام۔ تو اس خاتون نے اسے بند کیا اور چھوڑا بھی نہیں کہ باہر جا کر، گھر سے باہر جا کر وہ کچھ کھا لیتی، کیڑے مکوڑے یا کچھ اور چیز، اور بچ جاتی، لیکن وہ مر گئی، اور اس پر فیصلہ ہو گیا جہنم کا۔ اب خود سوچئے کہ جو انسانوں کو، مسلمانوں کو چوری کے ذریعے، ڈکیتی کے ذریعے، جیب کاٹنے کے ذریعے، قلم کے ذریعے، اپنے اتھارٹی اور منصب کے ذریعے، عہدے کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، لات کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے کسی بھی انسان کو یا کسی بھی مخلوق کو تکلیف پہنچائے تو اسلام اس سے بری ہے، کیونکہ اسلام میں آیا ہے کہ سب سے بلند برانچ ایمان کی کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ٹیکسٹ بھی بہت بلند، اس کا ٹرانسلیشن بھی بہت بلند، اعلیٰ، اور اس کی میننگ وہ بھی الٹیمیٹ ریئلٹی۔ اور سب سے نیچے والی جو شاخ ہے، برانچ ہے، وہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا۔ کچھ سنا گیا؟ اور ایک ٹرانسلیشن اس کا یہ ہے کہ ایمان سے قریب تر، ایمان سے کیا ہے؟ وہ ہے تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا، چاہے گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، روڈ ہو۔ بعض دفعہ سمجھ لیجیے چاقو، کلہاڑی وغیرہ بری جگہ پر رکھی ہوتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کو دوسری جگہ تک پہنچائیں، محفوظ جگہ، تاکہ اچانک کوئی زخمی نہ ہو جائے، چاہے انسان ہو یا حیوان ہو۔